پچھلی ویڈیو میں ہم نے 1857 کی جنگ آزادی کے لیے کون کون سے سیاسی محرکات تھے اور کون کون سے معاشی محرکات تھے اس کے اوپر بات کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے ایسے معاشرتی، مذہبی، فوجی اور فوری نوعیت کی وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ واقعہ اگنائٹ ہو گیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے مذہبی اور معاشرتی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ واقعہ درپیش ہوا۔ دیکھیں، بر صغیر کے اندر ہمیشہ سے لوگ کلچر کو لے کے، مذہب کو لے کے بڑے سینسٹیو رہے ہیں، اور جو کہ ہمیں آج بھی نظر آتا ہے۔ لیکن گورا انگریز چونکہ ایک پروگریسو سوچ لے کے آیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کچھ ایسی رسومات ہیں جو کہ انسانی اقدار کے خلاف ہیں، جیسے ایک ستی کی رسم تھی ہندوؤں کے اندر، تو اور جو ویڈو ری میرج کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ کسی بھی بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کی وائف کے پاس دو آپشنز ہوتی تھی۔ پہلی آپشن تو یہ ہوتی تھی کہ وہ ستی کی رسم کو پوری کرے اور اپنے خاوند کی چتا کے ساتھ ہی جل جائے۔ دوسری آپشن یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ساری عمر شادی نہیں کرے گی۔ اب یہ دو ایسے سوشل ایشوز تھے جن کے اوپر گورے نے ریفلیکٹ کیا، اور پروگریسو سوچ ہونے کے ناطے اس نے کہا کہ یہ دونوں تو غیر انسانی رویے ہیں، غیر اخلاقی رویے ہیں، تو اس نے ستی کو بین کیا اور اس کے بعد وڈو ری میرج کو اس نے اس کی اجازت دے دی۔ اب اس کو ہندوؤں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارے مذہب کے اندر، ہماری سوشل اقدار کے اندر، ہماری تہذیب کے اندر، ہمارے کلچر کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو انہوں نے اس کے اگینسٹ لیا۔ اور دوسرا پھر جو عیسائی مشنری تھے ان کو اجازت تھی کہ وہ پوری فوج کے اندر اور سوشل سوسائٹی کے اندر موو کریں اور لوگوں کو کنورٹ کریں۔ تو اس کنورژن کا بھی ایک ایسا اینگر بنتا ہے جو کہ اس لوکل سوسائٹی میں تھا اگینسٹ دا برٹش راج، کہ یہ لوگوں کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایسا لا بھی پاس کروایا گیا، انہیریٹنس لا، کہ اگر کوئی ہندو ہے اور وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ٹو دا کرسچینٹی، تو اگر وہ دو بھائی ہیں تو جو کنورٹڈ ہے، جو کنورٹ کر گیا ٹو دا کرسچینٹی، اس کو حصہ زیادہ ملے گا۔ اب یہ ایک اور ایسا فیصلہ تھا جو کہ یہاں کے ریلیجیس اور سوشل اور معاشرتی پہلوؤں کو چھیڑنے والی بات تھی، تو اس کو بھی انہوں نے، جو ہندو تھے، انہوں نے اس کو ایسی اپنی انٹرفیئرنس سمجھا جو کہ ان کے مذہب کے اندر کی گئی۔ اور جو فوری نوعیت کے جن واقعات کی طرف یا جن وجوہات کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ انفیلڈ رائفل کا تھا۔ انفیلڈ رائفل ایک ایسی رائفل تھی جو کہ برطانوی افواج نے اپنے فوجیوں کو دی، جس کا جو کارٹریج تھا، کارتوس کا جو کارٹریج تھا، اس کے اوپر چربی لگی ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں ایک کہہ لیں کہ ایک ایسی افواہ یہ تھی کہ اس کے اوپر جو کارٹریج لگی ہوئی ہے، کارٹریج کے اوپر جو چربی لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے تھے یہ سور کی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ گائے کے گوشت کی ہے۔ اب گائے کے گوشت کی چربی ہندوؤں کے لیے مسائل پیدا کر رہی تھی، اور سور کی چربی مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کر رہی تھی، تو یہ ایک ایسا فوری نوعیت کا مسئلہ تھا جو کہ اگنائٹ کر گیا، اور منگل پانڈے نے میرٹھ کی جو فوجی چھاونی تھی اس میں اپنے سپیریئرز کے اوپر 1857 کے مارچ میں گولی چلا دی۔ اب وہ جب گولی چلی تو اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور دو تین مہینے کے بعد اس کو پھانسی دے دی۔ تو یہ ایک اور اینگر فیکٹر بن گیا کہ اگر آپ فوجیوں کو مجبور کریں گے کہ اگینسٹ دیئر ریلیجن نارمز کوئی کام کریں۔ اس کے بعد ایک اور جو فیکٹر جو ہندوؤں کے لیے اگنائٹ کرتا تھا اس چیز کو، وہ یہ تھا کہ ہندوؤں کے بعض جو سیکٹس ہیں ان کے ہاں یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ چونکہ ہندوازم اس جغرافیکل لوکیشن سے ریلیونٹ ہے، تو اگر کوئی ہندو 7 سمندر پار چلا جائے گا تو اس کا جو مذہب ہے وہ بھرشٹ ہو جائے گا۔ تو جب آپ نے ہندو اور مسلمان فوجیوں کو اپنی جنگیں لڑنے کے لیے افغانستان بھیجنا شروع کر دیا، مالدیپ بھیجنا شروع کر دیا، برما بھیجنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو عثمانی سلطنت کے خلاف آپ لڑ رہے تھے، تو یہ ایک ایسا فیکٹر تھا جو کہ ہندوؤں کو اگنائٹ کر رہا تھا کہ ہمارے مذہب کے خلاف کیا جا رہا ہے کام۔ تو یہ کچھ ایسے فوری نوعیت کے کام تھے جو کہ اگنائٹ کر گئے، اور ان کو لگا کہ ہمارا شاید مذہب، ہمارا کلچر یہ خطرے میں ہے۔ ان چیزوں نے بھی مل کے ان معاشرتی، مذہبی پہلوؤں کو زیادہ اگنائٹ کر دیا، جن کی وجہ سے 1857 کا ریولٹ درپیش آیا۔